بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشادات میں ایک ارشاد یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بلکہ کسی انسان کو بلا وجہ جج نہ کیا کرے۔ زوال شدہ قوموں کی علامتوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور کامیاب قوموں کی، تو زوال شدہ قوموں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے دوسروں کو جج کرنا۔ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا چشمہ کیسا ہے، اس کی قمیض کیسی ہے، اس کی پینٹ کیسی ہے، اس نے کون سی رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، اس کی ٹوپی تو پیلی لگ رہی ہے، اس کی نیلی لگ رہی ہے، یہ ایسے کیوں کھڑا ہے، سیدھا کیوں کھڑا ہے، الٹا کیوں نہیں کھڑا، اور یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، فلاں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ از دس کال ججنگ، اور اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں بدگمانی اور تجسس کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والوں بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں وہ سخت گناہ ہوتی ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو۔ تو یہ اور مردوں میں بھی بہت ہے، عورتوں میں، بہنوں میں یہ عادت زیادہ ہے۔ فلانی کیا کر رہی تھی، فلانی کا دوپٹہ کیسا تھا، فلانی تو فلانی سے یہ بات کری تھی، یہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں نا یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ جو فارغ معاشرے ہوتے ہیں، بیکار معاشرے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، ویلے ہوتے ہیں بالکل، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم چودھری ہیں، دنیا کو سر کر چکے ہیں، ابھی ہمارا کوئی کام نہیں، تو وہ ایک دوسرے کو جج زیادہ کرتے ہیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے وہ اپنے بڑوں سے، والدین سے یا بزرگوں سے اس لیے متنفر ہو جاتے ہیں کہ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا تم ایسے کیوں کر رہے ہو، تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے، کیوں پہنا ہوا ہے۔ جب تک کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے جو شریعت کے دائرے میں ناجائز نہیں ہے، تو آپ اس کو ٹوک تو سکتے ہی نہیں، یاد رکھیں۔ سمجھانا ہے تو بڑے طریقے سے، پیار سے آپ ترغیب دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا کر لے تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی گناہ کا کام بھی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نے لٹھ مار کے سمجھایا، ڈنڈا مار کے سمجھایا، یا ہو سکتا ہے وہ گناہ کر ہی نہ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھا تھا، میں نکلا، رات کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نظر آئیں، میں آگے جانے لگا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ بھائی، یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ سے ہم بدگمانی کریں گے؟ کہا نہیں بھائی، انسان کسی سے بھی بدگمانی کر سکتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑا کرتا ہے۔ اور یعنی کبھی نا ہم لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت فرض کرے پردہ نہیں کر رہی، اب اس کے پیچھے پڑ گئے پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، وہ چڑ جائے گی، بالکل نہیں کرے گی۔ ایک بچہ ہے آپ کا داڑھی نہیں رکھ رہا، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو، چڑ جائے گا، نہیں کرے گا، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کو۔ اب ایک بچی ہے وہ کھانا صحیح نہیں کھا رہی، اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کھانا نہیں کھاتی کھانا نہیں کھاتی۔ کوئی موٹی ہو گئی، موٹا ہو گیا، کھا کے اس کو آپ بولیں موٹا ہو گیا موٹا ہو گیا۔ یہ عیب دلانا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا کہ کسی کو عیب لگانا یہ مسلمان کی شان نہیں، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے کسی کو عیب لگانا۔ اچھا، یہ جو مسلط ہو جانا ہے، اس کو تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی حق نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا اتنا غم تھا کہ آپ لعلک باخع نفسک، اللہ کہتے ہیں میرے حبیب آپ تو اپنی جان کو گویا ہلاک کر بیٹھیں گے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، اتنا آپ کے اندر درد ہے، غم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وما انت علیہم بوکیل، آپ کوئی نگران نہیں بنا کے بھیجے گئے، لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ زبردستی منانے والے نہیں ہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو اچھے انداز سے بات پہنچا دینا ہے۔ اور پھر بات پہنچا دینے، اس پر الگ ہم بات کریں گے، وہ بھی بڑے پیارے سے بات۔ اگر آپ کسی کو ایسے ٹوکتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے اور وہ آپ سے دور نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ آپ کا ٹوکنا نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ٹوک کے لوگ جھگڑا ہو جاتے ہیں، جہاں ٹوکتے ہیں پھڈا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہلی ابجد بھی واقف نہیں آپ اگر لوگوں کے عیب نکال کے ممبر پر اور ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہوتے ہیں فلانا خراب فلانا خراب، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کی ہوا ہی نہیں لگی۔ صرف دین بیان کرنا ضروری نہیں ہے، دین کو اس طریقے پر بیان کرنا ضروری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ دین ایسے انداز سے بیان کیا جائے
کہ آپ کا دشمن آپ کا گرم جوش دوست بن جائے۔ آج ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سارے ہیٹ سپیکرز بیٹھے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں اسلام سے، جو اسلام کو ایسے زور زور سے شور کر کر کے عیب نکال کے اور لوگوں کو برا بھلا کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، نہ دین کی تعبیر ہے۔ ہمیں محبت سے، پازیٹیوٹی سے، سلیقے سے، حکمت سے اللہ نے دین بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ گناہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے۔ لوگوں کی عزتوں میں ہاتھ ڈالنا، بھائی دنیا میں جائز حد میں 1000 طریقے ہو سکتے ہیں، کپڑے پہننے کے 1000 طریقے ہیں جائز، کھانا کھانے کے 1000 طریقے ہیں، رسم و رواج کے ناجائز طریقے بھی، جائز طریقے بھی 100 ہیں۔ ترکی والوں کا الگ طریقہ ہے، مراکش والوں کا الگ طریقہ ہے، سعودیہ والوں کا الگ طریقہ ہے، جائز ہے۔ پاکستان میں کراچی والوں کا الگ ہے، سندھ والوں کا الگ ہے، پنجاب والوں کا الگ ہے۔ خود پنجاب کے اندر 100 طریقے ہیں، جو سب کسی کا مہمان نوازی کا کیا طریقہ ہے، کسی کا کیا طریقہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں فلاں تو ایسے کرتا ہے، ہر ایک کو آپ جج کرتے ہیں اب کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا صحیح ہے۔ اس کی بنیاد اصل میں صوفیہ فرماتے ہیں، ہر مرض کی بنیاد تکبر ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں چودھری ہوں، میرا گھر جیسے چلتا ہے وہ صحیح ہے، میں جیسے کرتا ہوں وہ صحیح ہے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ پلیز ڈونٹ جج پیپل، لوگوں کو آپ گنجائش دیں اور لوگوں کے جو عام معاملات ہیں اس میں چھوڑ دیں ان کو۔ ہر آدمی کو اللہ نے دنیا ڈائیورسٹی پہ بنائی ہے، رنگ مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں۔ واختلاف ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ نے فرمایا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگ کا مختلف ہونا۔ تو یہ ڈائیورسٹی جو ہے مزاج میں، یہ اللہ نے رکھی ہے، جب تک یہ شریعت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہیں ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا اور اس پر کسی کو عیب دلانا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو برداشت کریں، اور فرقوں میں بھی اگر کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو اسلام کے اندر جائز ہیں، گنجائش ہیں، اس کو برداشت کریں۔ رسم و رواج میں کوئی کر رہا ہے اس کو برداشت کریں۔ یہ پاکستان میں ہمیں اس وقت کثرت سے نظر آ رہا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان برباد کیوں ہو رہے ہیں، تو وہ کچھ صفات ہیں جس کی وجہ سے ہم خراب ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک صفت یہ ہم دوسروں پہ جج کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں ہر وقت اخبار میں، سوشل میڈیا پہ۔ ہم ابھی ختم ہو چکے ہیں معیشت کے لحاظ سے، لیکن ابھی بھی ہماری یہ شوق نہیں کہ فلاں خراب، فلاں خراب، فلاں خراب۔ نتی حال کی جب اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت خوش قسمت وہ ہے جس کو اپنے عیب لوگوں کے عیبوں سے مستغنی کر دیں، اپنے عیبوں میں اتنا گھلا رہے۔ اس وقت پاکستان پر یہ حدیث صادق آتی ہے کہ پاکستان والوں کو دوسروں کے عیب، یورپ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، دبئی کیا کر رہا ہے، اس چیز سے وہ سب آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اوپر دیکھ لیں اس وقت کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہر چیز، ہر ایک ہم سے روٹ گیا ہے، اور ہر نعمت ہم سے روٹ گئی ہے، اور ہم دوسروں پہ جج کرنا اجتماعی لحاظ سے بھی چھوڑ دیں، انفرادی لحاظ سے بھی چھوڑ دیں۔ خوش رہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیے، رات سوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو غلطی ہوگی اس پہ استغفار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ He is a Rahman.